مجاہد جنگ آزادی قائد انقلاب حضرت علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ، ہندوستان میں یہ جو آزادی نظر آ رہی ہے یہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کے فتوے کا اثر ہے۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، لکھنؤ کے آپ قاضی القضات تھے، بے شمار آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، کئی کتابوں کے آپ لیکھک ہیں۔ جب علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کو انگریزوں کے ظلم و ستم اور ان کے منصوبوں کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے ان کے ظلم و ستم کو دیکھ کر اور ہندوستان پر جو وہ قابض ہونے کی کوششیں کر رہے تھے، آپ نے ایک فتویٰ نقل فرمایا اور آپ نے حکم فرمایا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنا ہر ہندوستانی پر واجب ہے، فرض ہے۔ اور دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد حضرت علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کے فتوے پر بے شمار اکابرین مفتیان اکرام نے دستخط کیے، سائن کیے، اور جمعہ کی نماز کے بعد جامع مسجد کی سیڑھیوں پر آپ نے وہ فتویٰ سنایا کہ ہندوستان میں جو انگریز قابض ہونا چاہتے ہیں اور ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، لہذا ہندوستان کے ہر فرد پر لازم و واجب فرض ہے کہ ہندوستان کا ہر فرد انگریزوں کے خلاف کھڑا ہو جائے اور اسے جہاد کرے۔ آج ہم علامہ فضل خیر آبادی کو بھول چکے ہیں۔ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم لوگ ہسٹری کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ آج یہ جمعہ تھا، ہم ناشری پڑھتے، کلام کرتے، کوئی کلام پڑھتے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے 20-25 منٹ ہم پورے کر لیتے، ہمارا جمعہ ادا ہو جاتا۔ لیکن یہ جو تاریخ ہے علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کی، یہ کہیں نہ کہیں ہماری قوم بھول رہی ہے، اور ہماری ہندوستان کی جو حکومتیں آتی ہیں ان کا بھی سوتیلا رویہ ہے۔ چونکہ علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ مسلمان ہیں اور ہندوستان کو جو آزادی ملی ہے یہ کسی اور سے نہیں بلکہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کے نام سے ملی اور آپ کے فتوے سے ملی۔ اور ہمارے اسکولوں میں جب 15 اگست آتا ہے، 26 جنوری آتی ہے، تو ہمارے اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، چاہے وہ لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں، یہ صرف اپنے اسکولوں میں کھیل تماشا اور ناچ کرانا جانتے ہیں۔ بس ہندوستان کی آزادی میں جن علماء نے قربانی پیش کی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کی تاریخ کو بچوں کو بتایا جائے تاکہ یہ اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا اگر رول ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے اور خاص طور سے علماء اکرام کا ہے۔ پیڑوں پر علماء اکرام کی لاشیں لٹکائی گئیں، علامہ فضل خیر آبادی نے فتویٰ دیا۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی، جن کا کلام آپ سنتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بھی پہرے داری کی ہے اور اپنے ہندوستان کی حفاظت بھی کی ہے، اور ہم ان کو بھلائے بیٹھے ہیں، ہم ان کی ہسٹری کو بالکل بھولے بیٹھے ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ نے جب فتویٰ دیا تو اب چونکہ بہت جاسوس بھی تھے، ہر قوم میں ہر برادری میں جاسوس پائے جاتے ہیں، خبر انگریزوں کے جو بڑے بڑے کرنل تھے، بڑے بڑے عہدے داران تھے، ان کو خبر پہنچائی کہ سیتا پور کے رہنے والے خیر آباد ایک علاقہ ہے، وہاں کے علامہ فضل خیر آبادی ہیں، انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ ان سے جنگ کی جائے۔ انگریزوں نے ان کے خلاف مقدمے دائر کیے، کیس چلایا گیا اور آپ کو انڈومان، جو کالا پانی جس کو بولا جاتا ہے، وہاں آپ کو بھیج دیا گیا۔ یعنی سزا آپ کی تھی کہ ان کو ہندوستان سے باہر انڈومان جو کالا پانی ہے وہاں بھیج دیا گیا۔ آج بھی الحمدللہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کا مزار پاک ہیں اور ہمارے سنی صحیح عقیدہ مسلمان وہاں جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے تھے، یہ اپنے والد حضرت علامہ فضل خیر آبادی کی رہائی کا پروانہ لے کے، یعنی حکومت سے بہت جد و جہد کرنے کے بعد کلین چٹ مل گئی کہ ہاں ہم علامہ فضل خیر آبادی کو رہائی دے دیں گے۔ بہرحال آپ جہاز کے ذریعے انڈومان جب کالا پانی ٹاپو پہ اترے تو اترنے کے بعد جب آپ اندر داخل ہوئے، وہ بھی ایک بستی ہے، وہاں بھی لوگ رہتے ہیں، جب آپ اندر پہنچے تو ایک جنازہ جا رہا تھا،
تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا، حضرت علامہ فضل خیر آبادی، کل ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، ذرا سوچئے، کئی سالوں کی صعوبتیں، پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد اور کورٹ کچہری کے چکر لگانے کے بعد اپنے والد کی رہائی کے لیے کہاں پہنچے؟ انڈومان۔ لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ کسی اور کا جنازہ نہیں ہے بلکہ میرے والد حضرت علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کا جنازہ ہے۔ بہرحال آپ نے وضو کیا اور اپنے والد گرامی کی نماز جنازہ میں آپ شریک ہوئے۔ ہم ہسٹری کو بھولے بیٹھے ہیں۔ آج جو بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ان باتوں کو چرچے میں لائیے اور اپنی قوم کو، چار لوگوں میں بیٹھ کر صرف ہم اپنے کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے بزنس کی باتیں کرتے ہیں، گپے شپے لگاتے ہیں۔ کم سے کم جو جمعے میں ہم اپنا خون جگر آپ کو پلاتے ہیں، تیاری کرنے کے بعد ہم آپ کو دین اور شریعت کی باتیں بتاتے ہیں، ہسٹری اور تاریخ کی باتیں بتاتے ہیں، کیا صرف یہ ٹائم پاس ہے؟ نہیں، بلکہ اپنی قوم کے اندر یہ باتیں اس لیے پہنچائی جاتی ہیں تاکہ قوم کے لوگ اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں، اور جیسے ہمارے اکابرین نے اپنی زندگی کو گزارا ہے ایسے ہی ہم بھی اپنی زندگی کو گزاریں۔ علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کی جو قربانیاں ہیں، اور آپ سیتا پور علاقے میں جائیے، وہاں خیر آباد ہے، وہاں بہت پرانے 600-500 سال پرانے بزرگان دین ہیں۔ چھوٹے مخدوم صاحب ہیں، بڑے مخدوم صاحب ہیں۔ اسی جو بڑے مخدوم صاحب کا مزار پاک ہے، حضرت شاہ مینا لکھنوی علیہ رحمہ جن کا لکھنؤ میں مزار ہے، اسی دور کے وہاں بزرگان دین ہیں۔ اسی آستانے کے قریب میں آپ کے والد اور آپ کے شہزادگان کا وہاں مزار ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی حاضری دی ہے۔ تو یہ بزرگان دین کی جو تاریخیں ہوتی ہیں، ان تاریخوں میں ہمیں ان کو یاد کرنا ہے۔ صحابہ کی تاریخ ہو تو صحابہ کو یاد کیا جائے، بزرگان دین کی تاریخ ہو بزرگان دین کو یاد کیا جائے، صرف کلام تک نہیں کہ 11ویں شریف ہے تو صرف کلام پڑھو، غوث اعظم کی منقبتیں پڑھو۔ غوث اعظم کی صرف کرامتیں کام نہیں ہے، غوث اعظم کی جو ہسٹری ہے، جو آپ نے جو اس منصب پر فائز ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، جو قربانیاں ہیں، جو کوششیں ہیں، جو محنتیں ہیں، غوث اعظم کی وہ محنتیں بیان کی جائیں۔